گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، مگر توبہ کی توفیق کسی کسی کو ملتی ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اسی کی توفیق سے انسان کو سجدے کی توفیق ملتی ہے، اور جو انسان کو توبہ کی توفیق ہے وہ اسی کی اجازت سے ہے۔ اگر ہر وقت تمہیں گناہ پریشان کرتے ہیں، اگر تمہارا دل گناہ سے توبہ کا خواہش مند ہے، اگر تمہیں ہر وقت یہ ڈر ستاتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا میرے فلاں کام کرنے سے، اگر اللہ سے معافی کے بعد تمہارا دل اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، تو یہ سوچ آنا تمہارے لیے خوش بختی کی علامت ہے۔ دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو گناہ پر نادم ہی نہیں ہوتے، جو بڑی خوشی سے دوسروں کو اپنے گناہ کا بتاتے ہیں اور ان کو ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوتی کہ اللہ ان سے ناراض ہوگا۔ مگر دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کرتے ہیں، جو اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، جن کے لیے اللہ کی ناراضگی بڑی اہمیت رکھتی ہے، جو یہ سوچتے ہیں کہ میرا اللہ میرے فلاں کام سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہی لوگ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، یہی لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اگر گناہ سے توبہ کے بعد تمہارا نفس گناہوں سے بچ رہا ہے اور دل اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اور تم نیک لوگوں میں بیٹھتے ہو اور کسی کی مدد کر کے تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو سمجھ جانا کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ آپ گناہوں سے توبہ کے بعد محسوس کریں گے کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس پر آپ شکر کرتے ہیں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر تم اپنے اندر یہ سب نشانیاں محسوس کرو تو جان لینا کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی۔ جب تمہیں اپنی بڑی سے بڑی نیکی بھی آخرت کے لیے چھوٹی محسوس ہونے لگے اور تمہارا دل نیکی کی طرف اور راغب ہونے لگے، تو یہ بھی تمہارے لیے توبہ قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اور ایک بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ توبہ کے بعد یہ مت سوچنا کہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی، میں گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سمندر کے برابر بھی گناہ لے کر میرے پاس آؤ اور سچے دل سے توبہ کرو تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بس یہ یاد رکھنا کہ توبہ کی توفیق تمہیں اس کی رضا سے ملی ہے، اور اگر اس کی رضا سے ملی ہے تو یقیناً تمہاری توبہ ضرور قبول ہوگی۔ بس اپنے رب سے اچھے کی امید رکھیں، وہ خالق دو جہاں اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ہر لحاظ سے اپنے بندے کی بخشش چاہتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو ان کے گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا، فوراً سزا نہیں دیتا، اسے مہلت دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے توبہ کریں اور گناہ کی معافی مانگ لیں۔ بے شک وہ ذات معاف کرنے والی ہے، درگزر کرنے والی ہے۔ اگر تم سے کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر مت کرنا، فوراً اس سے توبہ کرنا اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اور اگر تم گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہیں اور ہمت عطا کرے گا۔ غلط کاموں سے دور رہنے کی، جتنا بھی ہو سکے گناہوں سے دور رہیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں،
اپنے رب کو راضی کریں۔ یہ زندگی کی رونقیں مستقل نہیں ہیں، یہ فنا ہو جائیں گی، پھر تم ہوگے اور تمہارا رب۔ ہم فرشتہ نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہوں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، مگر جو گناہ پر شرمندگی محسوس کرتا ہے اور اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، یہی نیک بندوں کی نشانی ہے۔ اور اللہ ان لوگوں کو سخت ناپسند کرتا ہے جو گناہ کے بعد شرمندہ نہیں ہوتے، توبہ نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو اور ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے، آمین۔